نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی معلومات جس کا جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے معتبر اور متبرک ہے۔ ان کے بارے میں بیان کی کوئی حد نہیں، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق کچھ مختصر انداز میں آپ تک یہ معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیں۔ یہ معلومات کچھ مختلف انداز میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کائنات میں سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جتنے پیغمبران تشریف لائے سب حضور اکرم کے نور کا پرتو ہیں۔ تمام پیغمبران کرام نے حضور علیہ السلام کی بشارت دی اور آسمانی کتابوں میں حضور کے آنے کا تذکرہ ہے۔ تمام پیغمبران کرام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ پیغمبروں نے جن حالات میں زندگی گزاری ہے، وہ تبلیغ میں جو اذیتیں برداشت کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صبر و استقامت دیا ہے، وہ سب حضور اکرم کی ذات مبارک میں موجود ہے۔ آئیں بات کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں۔ قرآن پاک میں جو بشارتیں دی گئی ہیں، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بلا شبہ تو سننے اور جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ ایک رسول مبعوث فرما جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے۔ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے نبی پاک کے بارے میں فرمایا، اور اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے گا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوگا جو تمہارے پاس ہے۔ تم ضرور یقین کرنا اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا۔ رسول اکرم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے کئی دن غار حرا میں قیام فرمایا۔ رمضان المبارک میں جب آپ کی عمر شریف 40 سال 6 ماہ تھی، پردہ غیب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور سورۃ علق کی 5 آیات تلاوت کی۔ فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور فرمایا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ دوستو، رسول اللہ کی تعلیمات میں قرآن کریم میں غور و فکر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ غور و فکر سے نقطہ کھلتا ہے اور بندہ نقطے میں موجود دنیاؤں کو اپنی سکت کے مطابق دیکھ لیتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سرور عالم کے متعلق انبیاء کرام کی پیش گوئیاں جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بہت پہلے کی۔ جب حضرت آدم کے پتلے میں جان ڈالی گئی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے آسمان کی طرف ایک روشن تحریر دیکھی۔ وہ تحریر تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے اپنا منہ کھولا اور فرمایا، اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں کیونکہ تو نے مہربانی کی اور مجھے پیدا کیا، لیکن میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تب اللہ پاک نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندہ آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت سالوں بعد دنیا میں آئے گا، اور یہ میرا ایسا رسول ہوگا کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رسول محمد جب دنیا میں آئیں گے تو دنیا کو ایک روشنی بخشیں گے،
یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس لیے رکھی گئی تھی کہ میں کسی خاص ہستی کو پیدا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم کی سیرت و رسالت میں تمام پیغمبروں کی شان نظر آتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہیں۔ محمد رسول اللہ نے حضرت نوح کی طرح لوگوں کے لیے خفیہ اور اعلانیہ، خلوت و جلوت میں، گزرگاہوں میں، پہاڑوں اور میدانوں میں وحدانیت کی تبلیغ فرمائی تھی۔ محمد رسول اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ہجرت کی تھی۔ محمد رسول اللہ ہجرت کی شب حضرت داؤد کی طرح دشمنوں کے نرغے میں سے بحفاظت نکل گئے تھے۔ محمد رسول اللہ نے حضرت ایوب کی طرح صبر و شکر کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال گزارے، اور محمد رسول اللہ نے حضرت یونس کی طرح 3 دن غار ثور میں گزارے، جو کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ محمد رسول اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرح، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کروایا اور شمالی عرب میں شاہ قسطنطنیہ سے مشرقی عرب کو کسرا و ایران کی حلقہ غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ نے حضرت سلیمان کی طرح مدینہ میں اللہ کا گھر بنایا، اور محمد رسول اللہ نے حضرت یوسف کی طرح اپنے تکلیف پہنچانے والے بھائیوں کے لیے نجد سے غلہ بھجوایا، اور آخر میں فتح مکہ کے دن ان پر احسان فرمایا۔ آپ حضرت مسیح کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے، پھر بھی آپ نے صبر اور شکر کیا۔ محمد رسول اللہ نے حضرت یحییٰ کی طرح بیابانوں، کریوں، بستیوں اور شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دوستوں، آئیں اب بات کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں جو بشارتیں اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ذکر ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم کو وہ کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے گا جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوگا جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو، اس کو میرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب تم اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس رسول کی تم کو بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ سبا میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے واحد مذہب دین اسلام لے کر تشریف لائے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غلبہ حاصل کرے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے ان سب کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو نرم خو بنایا، اور اگر آپ درست طبع اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ سورۃ الکوثر میں ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اور پھر سورۃ الفتح میں ہے، جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سورۃ علم نشرہ میں اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا؟ اور الاحزاب میں فرمایا، اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے ان سب کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ دوستو، ان مثالوں کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ اللہ پاک نے
نبی پاک کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ دوستو یہ معلومات بیش قیمت ہے، غور ضرور فرمائیے گا۔ پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔